اللہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کسی شے کا تو اس کو یہ کہنا ہوتا ہے کن فیکن، تو ہو جاتا ہے، تم کو ہو جائے گا، یہ ختم بس۔ یہ تاریخ میں ایک دفعہ صرف ایک انسان کو رائٹ دیا گیا تھا جس کا انہوں نے یوز نہیں کیا، کن۔ وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، آپ کن کہہ دیجئے یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے نہیں کہا کن، آپ کو اپنی پاور دے دی ہے جو کبھی کسی کو نہیں دی، یہ پاور اتنی دیر کے لیے ڈیلیگیٹ کی ہے، آپ کن کہہ دو یہ ختم ہو جائیں گے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، ربیع الاول کا مہینہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، ایک ہفتہ ہو چکا، اسے 8 روز ہو چکے، آج شروع ہوئے۔ اس مہینے کو ہم ماہ رحمت کے طور پر اس پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کر کے، اور کمپیشن منتھ کے نام سے اس کو لوگوں کے سامنے لے جاتے ہیں، عمل کر کے، زبان سے نہیں خالی۔ کہیں کہا نہیں گیا تھا کہ ایسا ضرور کرنا، لیکن ایک جب دنیا میں عام ہو جائے یہ بات کہ وہ رحمت کے پیغمبر تھے، رحمت کے نہیں، جب یہ پبلسٹی عام ہو جائے، صرف پبلسٹی ہی نہیں بلکہ کچھ ہمارے عمل بھی ایسے ہو جائیں جس کی وجہ سے وہ پبلسٹی اثر کرنے لگ جائے، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں کہ اب ہمیں ان داغوں کو دھونا ہے، ان پر تو نہیں لگ سکتے، لیکن راستے میں پردے جو شیشوں کے اوپر گدلا کر دیتے تو شیشے کے پار نظر نہیں آتا، کم سے کم ان شیشوں کو صاف کریں جس کے اس پار لوگ دیکھ سکیں اور حقیقت کو سمجھ سکیں۔ زندگی کے، سیرت کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ عجیب ہے، حیرت انگیز ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا کوئی ٹکڑا لے لیں اور اس کو پورے طریقے سے اگر صحیح سمجھ لیں، صحیح انالائز کر لیں، اس میں عجیب و غریب چیزیں ہیں ہمارے سوچنے کی، غور کرنے کی، دل میں بٹھانے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک لے جانے کی۔ تاریخ اور سیرت میں فرق ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کتابیں آپ نے سیرت کے نام پر کہیں اگر دیکھی ہوں گی تو اکثر تاریخیں لکھی ہوتی ہیں۔ سیرت تو جو چرتر و کردار، اس کا جو حصہ درمیان میں ہے، اور ہر جگہ ہے، جنگوں میں بھی ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نہیں، سیرت وہ حصہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں سیرتیں بہت کم لکھی گئی، سیرت کے نام پر ہسٹری اور تاریخیں لکھی گئی۔ آج آپ کے سامنے میں وہ حصہ تو ذرا لمبا ہے، اگر میں پوری داستان بیان کروں طائف کے سفر کی، اس میں ایک دعا ہے، عجیب و غریب دعا ہے۔ اصل تذکرہ پس منظر کے لیے کچھ واقعات بیان کروں گا، لیکن اصل جو واقعہ ہے وہ، یا اصل جو آج آپ کے سامنے رکھنا ہے، ایک رحمت بھری ایک دعا ہے، عجیب و غریب دعا ہے۔ وہ دعا آج رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اس کا اصل مفہوم رکھنا چاہتا ہوں، اس پر ذرا سا اور غور کریں، تھوڑا سا گہرائی میں جا کے، بجائے یہ تو صرف جتنے الفاظ اس کے ترجمے میں لکھے مل جاتے ہیں اتنے ہی بڑے اثر انگیز ہیں، لیکن ذرا سا ایک ایک لفظ پر گزریں تو پوری پوری کہانیاں ہیں، ہر لفظ پوری زندگی کے واقعات ہیں ہر لفظ کے اندر۔ تو آج اس کا میں یہاں پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، دعائے مستضعفین، کمزوروں کی دعا کے نام سے، یا طائف کی دعا ڈھونڈیں گے مل جائے گی ہر جگہ، آپ کو اس کے اوپر نیٹ پر مل جائے گی۔ جب بہت عرصہ ہو گیا، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، 11 سال ہو گئے، لوگ نہیں مل رہے تھے، لوگ مٹھی پر ساتھی ہاتھ آئے، چاروں طرف ظلم و ستم تھا، ہر طرف انکار تھا، ہر طرف ریجیکشن تھا۔ تو سوچا اب یہاں تو سب تک بات خوب پہنچا دی نا، حجت پوری ہو گئی، نکل کر کہیں پر جائیں، دوسری جگہ کچھ لوگوں سے بات کی جائے، اور اس میں سلیکٹ کیا وہاں سے 90 کلومیٹر دور طائف کو۔
گدرا ہری بھری بستی ہے، خوشحال لوگ ہیں. یہ مکہ تو وادی غیر ذی زرع تھا، جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا، تو وہاں کے لوگ خوشحال زیادہ ہیں. خوشحال زیادہ ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں اگر کسی راستے پر چل پڑے تو دوسرے اور بہت سے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے کہ یہ پیسے والے اگر کسی طرف لگ جائیں تو بہت سے اور ساتھ لگ جاتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ادھر چلتے ہیں، پیدل چل دیا. صرف ایک ساتھی حضرت زید کو لیا، خادم خاص تھے. اونٹنی کیوں نہیں لے لی؟ پیدل ہی کیوں چلے تھے؟ اونٹنی ہوگی نہیں، ورنہ 90 کلومیٹر کے لیے کیوں نہ تھی، ہوتی تھی پہلے، کئی تھی. حضرت خدیجہ گزر چکی تھی، بہت مالدار تھی، بہت. ان کا سارا مال ان کی خوشی سے، ان کی رضا سے، ان کی اجازت سے سب لٹا دیا تھا. کہیں اپنی تفریح کے لیے نہیں لٹایا تھا. غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، بے کسوں میں، یتیموں میں، سب. تو سواری بھی نہیں تھی، پیدل چل دیا. خادم خاص حضرت زید ساتھ میں تھے. راستے میں ظاہر ہے کہ 90 کلومیٹر ایسی تو نہیں پہنچ گئے ہوں گے. اگر ایسے جیسے ہمارے یہاں راستے ہوتے ایسے ہوتے تب بھی کچھ جلدی پہنچ جاتے. یہ تو دھول کے جھکڑ اور ریتوں کے، گرمی کا موسم، تیز گرمی میں دن میں تو چل بھی نہیں پاتے، تھوڑا شام کو چلتے ہیں اور صبح کو چلتے ہیں. راستے میں کچھ اور بستیاں چھوٹی چھوٹی پڑتی تھیں. ان کو سب کو کچھ سمجھاتے ہوئے، اللہ کے دین کی بات بتاتے ہوئے، کسی نے نہیں سنا. کسی مکے والوں نے نہیں سنا تھا، ان میں سے بھی کسی نے نہیں سنا. اپنی بات کہتے ہوئے چلے آگے. ہر جگہ سے لوگ رد کر رہے تھے، یہی حصے میں آ رہا تھا. اس حالت میں پھر طائف پہنچے. طائف میں سوچا یہاں کے سرداروں سے بات کریں. وہ تینوں بھائی تھے، 3 بڑے سردار تھے وہاں پر، ان کی پورے طائف پر چلتی تھی. ایک کے پاس گئے، اس نے کہا کہ رب کعبے کا خلاف پھاڑ دے اگر تمہیں رسول بنا دیا تو. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، ایسا جیسے اللہ مجھے غارت کر دے اگر تم سچے ہو تو. وہ کعبے کا خلاف تو نہیں پھاڑے گا، خود کعبے کا رب. تو اگر تم رسول ہو تو یہ تو اس کعبے کا خلاف وہ پھاڑ دے آ کر، اس سے زیادہ بڑی مشکل بات ہے. یہ ایک ایسا تھا کہ بہت ہی دھتکار کر کوئی بات کہہ دی ہو. دوسرے کے پاس پہنچے، اس نے کہا تم ہی ملے تھے اسے. ایک یہ سارے عرب کے اندر تو یہ تم حلیہ دیکھا، کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے، پیدل چلے آ رہے ہیں 90 کلومیٹر سے. تم ہی ملے تھے ایک رسول بنانے کو، کوئی اور نہیں مل گیا تھا کوئی عزت دار. ان کے پاس سے ہٹے، تیسرے کے پاس پہنچے. وہ تیسرے نے اپنے نزدیک بڑے ذرا ایک لاجک کی اپنے خیال میں بات کی، ریشنلٹی کی بڑی دلیل والی، زبردست. مطلب گالی دی بڑی مہذب انداز میں. حالانکہ سب سے سخت بات تو یہی تھی. انہوں نے کسی نے کوئی ایسے منہ گالی دے کر بھگا دے ایک جملے میں تو بات ختم ہو گئی. یہ لپیٹ کر اور پھر برا کہے، وہ بڑی سخت بات تھی. اس نے کہا کہ یا تم جھوٹے ہو یا سچے ہو. اگر سچے ہو تو رسول کہہ رہے ہو اپنے آپ کو، اگر سچے ہو تو مجھ سے کہیں یہ تو بڑی گستاخی ہوگی کہ میں تم سے بات کروں. میرے لیے بڑی گستاخی کی بات ہو جائے گی. اور کوئی بات کہیں ادھر ادھر ہو گئی ذرا سی، اگر میری سمجھ میں نہیں آئی یا میں نے نہیں مانی تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا. اور اگر جھوٹے ہو تو بات کرنا ہی نہیں چاہیے تم سے، اس لیے جاؤ یہاں سے. یہ سب سے بڑی انسلٹ تھی. اس سے زیادہ بڑی انسلٹ تھی جو ان دونوں نے کی تھی. کئی روز رہے وہاں پر، لوگوں سے ملتے رہے، بڑے بڑے لوگوں سے ملے، عوام سے ملے، ہر جگہ سے دھتکار ملی، ہر جگہ سے سخت جواب ملے. نارمل بھی نہیں، بستی میں پھیل گئی بات کہ یہ پھیل رہا ہے رسول کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، پتہ نہیں کیسا پھٹے حال ہو. ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی دیوانہ ہے. دیوانگی تو تھی، دیوانے نہیں تھے. جنون تو تھا، مجنون نہیں تھے. وہ تو محبت کا جنون تھا، دین کی محبت کا، اپنے مشن کی محبت. دیوانگی اس کی تھی. اسے لوگوں نے یہ دیوانہ سمجھا جو جسے پتھر مارتے ہیں باہر.
تو وہ لگ گئے پیچھے. شروع میں کم لگے، پھر اور بڑھ گئے. پھر وہ جب چلنے لگے بستی تھے تو پیچھے سے شے بھی مل گئی. آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہاں بھی ہو جاتا ہے بیچارے جو دیوانے ہوتے ہیں تو وہ بڑے بڑے پتھر نہیں مارتے، چھوٹی کوئی کنکریاں مار دی، کوئی چھیڑ دیا. ایک آدھ ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چوٹ لگ جائے، وہ بیچارہ پلٹتا ہے تو کچھ اور لوگ ہنستے ہیں. آس پاس نہیں آتا کوئی، روکنے بچانے نہیں آتا، ہنستے ہیں. یہ اللہ امتحان لے رہا ہوتا ہے سب. ان کی زندگی اسی لیے ان کا امتحان نہیں ہوتا، اور سب یہ امتحان میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں جو دیکھ کر ہنستے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں مارے گئے. تو ان کا تو فن یہی تھا. مارنے شروع کیے تو کہیں حضرت زید نے بچانا چاہا، خونم خون وہ بھی ہو گئے، سر میں لگا ان کے جا کے پتھر. آڑ میں جگہ جگہ کوشش کرتے تھے، لیکن وہ تاک تاک کے پھر ان کے پیروں پہ مارتے تھے. پیر بھر گئے خون سے، جوتے بھر گئے، تھک کر گرے غش کھا کے. پھر اٹھایا گیا، اٹھایا تو پھر پتھر مارے. اس حالت میں مارتے مارتے ان کو پورا لہو لہان کر دیا. یہ پتھر کسے مار رہے تھے؟ ان کے لیے کیا لے کر گیا تھا؟ ان کے لیے تو ان کی بھلائی کا پیغام لے کر گیا تھا. کہیں چھیڑنے نہیں گیا تھا، کوئی بے ادبی نہیں تھی، کہیں بری طریقے سے بات نہیں کی تھی. ایسی حرکتیں نہیں تھی دیوانگی کی جو دیوانے کرتے ہیں. تو یہ مارا کس بات پر جا رہا تھا؟ لیکن انسان ایسے ہی ہو جاتے ہیں. پھر وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں. وہ خون نکلتا ہے، اس خون کو دیکھ کر اور جوش میں آتے. یہ تو چلا آ رہا ہے انسانیت کی پوری تاریخ میں. جب انسانوں کو کٹہرے میں ڈال دیا کرتے تھے بھوکے جانوروں کے آگے، اور اسٹیڈیم میں اور لوگ تماشا دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. تو یہ بے رحمی تو چلی آ رہی ہے لگاتار. یہاں بھی نظر آتی ہے آپ کو کہیں کہیں، کبھی کبھی. انہوں نے وہاں پر آخر میں جا کر تھک کر بیٹھے. میں نے بہت کم لفظوں میں کہہ دیا اتنا حصہ. ایک ایک حصہ بہت کچھ کہنے کا تھا، لیکن آج جو دعا کا ذکر کرنا ہے میں پڑھ کر سناؤں گا آپ کو، لیکن ایک ایک لفظ پر رکنے کے لیے دعا ہے. اللہم الیک اشکو. بس اتنا سا اتنی جگہ پہ رک جائے. اے اللہ، شکایت کر رہا ہوں آج آپ سے. بہت چیزیں اس کے اندر، ایک دو نہیں، پوری داستان ہے جو اس کے پیچھے ہے. کیوں ہے اسے ذرا سا کیجیے گا. وہ کئی بچے کو گھر سے باہر، چھوٹے بچے کو کسی سے ڈر لگتا ہے تو باپ سے لپٹتا ہے، بچا لیں گے. تو اے اللہ، باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، نام سنا تھا، آپ سے شکایت نہیں کی. تب شکایت نہیں کی تھی. اے اللہ، بچہ گھر میں ہوتا ہے کسی سے ڈر جاتا ہے، بھاگ کے ماں کی گود میں بھاگتا ہے. اے اللہ، ماں کی گود تو 6 مہینے ملی، بچپن سے تو دوسری عورتوں کے حوالے کر دیا، وہیں رہے. ماں کی گود 6 مہینے ملی اور اس کے بعد آپ نے بلا لیا. ماں کا پیار تو نہیں ملا. آپ سے شکایت نہیں کی، آج شکایت کر رہا ہوں. تو کچھ اس سے بڑا صدمہ پہنچا ہے. وہ صدمہ پتھروں کا نہیں تھا، یہ پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے آج کی شکایت کے. اے اللہ، اور دادا سردار تھے، ایک پروٹیکشن تھا. بے ماں باپ کے بچے کو محرومی تو ہوتی ہے لگاتار. لوگوں سے نام سنا تھا کہ باپ کون، باپ کا کیا نام تھا، اچھے انسان تھے. ماں کی خوبیاں بھی دوسروں سے سنی تھی، اس لیے کہ بہت چھوٹے تھے جب ماں ختم ہو گئی. دادا نے پالا، دادا 2 سال بعد گزر گئے. اب کوئی نہیں بچا، پروٹیکشن کوئی نہیں بچا. میں نے آپ سے شکایت نہیں کی. اس وقت بچہ تھا، نہیں کر سکا. آج بھی شکایت نہیں کی، آج تک کبھی نہیں کی اس وقت کے حالات. یہ بات جو ہے میں آج شکایت کر رہا ہوں آپ سے، اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر چچا کے پاس بھیج دیا گیا، ابو طالب کے. خود غریب تھے، محبت دی انہوں نے. محبت تو دی، لیکن بھتیجا تھا. اپنی اولاد اولاد ہوتی ہے. ذرا بڑے ہو گئے تھے. چچا کی صاحبزادی فاختہ نام تھا، حضرت علی کی بہن بڑی. ان کا ہاتھ مانگا، 22 سال کی عمر تھی. اے اللہ، میں تو سر جھکا کر راستے میں چلتا تھا عرب کی، میں نے مکے کی عورتیں نہیں دیکھی.
ایک کزن جو گھر کے اندر تھی، اچھے اخلاق کی، کردار کی، اس سے کوئی باتیں نہیں کی، چچا سے کہا تھا. چچا محبت کرتے تھے لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بھتیجا بھتیجا ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں تو زبان دے چکا، وہاں فلاں جگہ وہ سردار ہے مکے میں، میرے اس کے والدہ کے خاندان کا ہے اور سردار ہے، بڑا پیسے والا بھی ہے. عرب کے اندر بہت بڑی گالی تھی، محرومی تھی، کسی کا یتیم ہونا، باپ نہیں ہونا، چاہے دوسرا سرپرستی کر رہا ہو، باپ نہیں ہے اور بھائی نہیں، جتنے بھائی ہو جتنے وہ بڑا مانا جاتا تھا، طاقت مانی جاتی تھی، بہت دلیل سمجھا جاتا تھا اس کے، جس کا بھائی بھی نہیں ہے، جس کا باپ بھی نہیں. چچا نے پالا تھا، چچا محبت بھی کرتے تھے لیکن چچا نے کہا بیٹی نہیں دے سکتے. بیٹی کی محبت کی بات ہے، بڑے گھر میں جائے گی تو بکریاں چراتے ہو، باپ بھی نہیں بھائی بھی نہیں. یہ منہ سے نہیں کہا تھا لیکن یہ جواب کلیئر تھا. کتنا جھٹکا لگا ہوگا. وہ شکایت نہیں کی، کوئی شکایت نہیں. اس کے بعد کسی کو کبھی پیغام بھی نہیں دیا، وہ کوئی لڑکیاں عورتوں کو دیکھتے بھی نہیں تھے. پھر جانے لگے، بکریاں چراتے تھے، کچھ پیسے ویسے، کمیشن ایجنٹ بن گئے، قافلے جاتے تھے جگہ جگہ، ان کے ساتھ جانے لگے. وہاں قافلے جو جاتے تھے ان میں کمیشن طے ہوتا تھا. اس کمیشن کے اوپر جانا شروع کیا. تنہا تھے اس لیے کہ وہاں پر بہت کچھ دیکھا انہوں نے. وہاں دیکھا کہ کیسے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کیسے دھوکے دیے جاتے ہیں، کیسے راتیں رنگین ہوتی ہیں جہاں پر ٹھہرتے ہیں، جو محفلیں ہوتی ہیں جہاں جہاں رکتے ہیں وہاں کن کن لوگوں سے پانی کے چشمے کیسے کیسے کیا کیا رشوتیں دے کے پانی پینے کا رائٹ لیا جاتا ہے. وہ لوگ جو کہیں پر اگر ذرا سا سلپ ہو جائیں ان کی لاش پڑی نظر آتی ہے، گر کھا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی انسان ایسی گزرتے رہتے ہیں، اس کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، لاش کو اٹھانے والا نہیں ہوتا. انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں شام کی گلیوں کے اندر، سیریا کی، کہ بڑی بڑی الگ الگ مذاہب کی، اس وقت دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ماڈرن شہر تھا اس وقت کی دنیا کا سیریا، جہاں پر سب سے زیادہ گئے تھے ان قافلوں کے ساتھ میں ویسے چل رہی ہیں. اس میں کہیں پر یہودی ہیں، کہیں عیسائی ہیں، کہیں وہ زروسٹرین زرتشتی جسے آپ یہاں پارسی کہتے ہیں، کہیں وہ ہیں. لمبی لمبی بحثیں ان کے علم کے اوپر چل رہی ہیں. خوب لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے دھرم کے نام پر. نہیں بیٹھتے تھے اس کے اندر جا کر. قافلے میں چلتے تھے، پھر تنہا تھے. اب تک تنہائی ملی تھی، اب بھی تنہا تھے. چچا کیا رہے وہاں بھی تنہا تھے. غیر اپنے تھے لیکن پھر بھی ایک غیریت تھی، تو آخر تک تنہا تھا. ہاں تربیت ملتی رہی، سیکھتے رہے کہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ تربیت دی جا رہی تھی. اس کی کبھی شکایت نہیں کی. جو کماتے تھے دوسروں سے کم کمیشن لیتے تھے. لوگ مانتے تھے، ایک نام ہو گیا تھا کہ یہ بات سے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ ڈیلنگ جو کچھ کر رہا ہے یہ کھرا آدمی ہے. پرافٹ اس کے بعد بھی دوسروں کا زیادہ ہوتا تھا، اپنے پاس کچھ نہیں بچتا تھا. آنے کے بعد سب ان کے اوپر ضرورت مندوں پہ خرچ کر دیتے تھے. تو یہ حالت رہی تنہائی کی. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، اور ان کی سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. ماہر القادری عجیب نعت دے گئے. یہ کچھ اپنے پاس نہیں تھا، بچا نہیں تھا. کچھ کام کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد کچھ نہیں بچا تھا، خالی ہاتھ ہے. 25 سال کے ہو گئے. خود کسی کو نکاح کا پیغام دینے کے قابل ہی نہیں تھے کہ گھر والے نے ریجیکٹ کر دیا. اب کہاں پر دوں گا؟ اور ایسا کسی سے تعلق جان پہچان بھی نہیں تھی. باقی سب سے الگ رہتے تھے، کوئی دوست نہیں تھا. پیغام آیا مکے کی سب سے مالدار خاتون کا، ان کا آیا، انہوں نے پسند کیا. ان تک پہنچی تھی صفات، بہت سی چیزیں پہنچی تھی. چھوٹی سی بستی تھی، رہتے تھے. اسی وقت اس دور میں جب تجارت میں جانے لگے تھے تو مشہور ہو گئے تھے الامین الصادق، سچا امانت دار. اس دور میں مشہور ہو گئے تھے، یہ نام مشہور ہو گیا تھا. انہوں نے بیوہ تھی، 2 بار شادی کر کے شوہروں کا انتقال ہوا تھا. بہت بڑے بڑے امیروں نے، بہت بڑے بڑے سرداروں نے، اس لیے کہ مال بہت تھا، اور اتنے 40 سال کے ہونے کے باوجود خوبصورت بھی تھی، اثر بھی تھا بہت.
تو بہت بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے تھے، سب ریجیکٹ کر دیے، اس لیے کہ بڑی تجربے کار بھی تھی، بزنس وومن تھی، بزنس کاروبار پورا سنبھالا ہوا تھا، دوسرے شوہر سے بہت مال ملا تھا جس کا انتقال ہوا تھا، تو وہ کاروبار پورا کنٹرول کیا ہوا تھا، انسانوں کو پہچانتی تھی، انہیں نہیں چاہیے تھا ایسا کوئی شوہر جو ان کی دولت کی وجہ سے شادی کرے اس سے، چاہے وہ جتنا اس کا مستقبل یا حال جگمگاتا ہوا ہو۔ انہوں نے پیغام بھیجا ان کے پاس جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جو کمیشن ایجنٹ تھا خالی۔ بہرحال وہ نکاح ہو گیا، ایک محبت کرنے والی بیوی ملی، بہت محبت کی، بہت پروٹیکشن دیا، اپنی ساری دولت انہوں نے ختم کر دی۔ اب بزنس وومن تھی، اتنا بڑا کاروبار جمایا تھا، کاروبار بڑھ رہا تھا، عورت اس زمانے کے اندر اکیلی کاروبار بڑھا رہی ہے تو کتنے ٹیلنٹس ہوں گے، کتنی صلاحیتیں ہوں گی، سب ایک طرف کر دی۔ اب یہ دیکھ رہے کہ جا رہا ہے مال ان کی مرضی سے، وائف کے مال کو ایسے ٹچ نہیں کر سکتے اس کی خوشی کے بغیر۔ نبوت ہوئی تو سہارا دیا فوراً، سب سے پہلے ایمان والی، انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ جو کچھ آپ وہ سچ ہوگا، آپ کے ساتھ میں اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ تباہ ہونے دے، جو کچھ آپ کرتے ہیں۔ ایسی غم گسار وہ بھی گزر چکی تھی، یہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے، بہت بڑا پروٹیکشن تھا، اس لیے بھی تھا کہ ایک مالدار خاتون کے ہسبینڈ ہے، یہ سہارا گیا۔ اس سب کے بعد کہا کہ اللہ تب شکایت نہیں کی آپ سے کسی موقع پہ، یہ میں تو تنہا ہوتا چلا گیا، تھوڑے دن کا پیریڈ ملا تھا، اس کے علاوہ پھر تنہا ہی ہوتا چلا گیا، آپ سے کبھی شکایت نہیں، کہ اس کے بعد آ رہا ہے، یہ پوری کہانی ہے اس کے اندر، ورنہ شکایت کیوں؟ آج آپ سے شکایت کر رہا ہوں، کوئی بہت بڑی بات ہوگی جس کی شکایت ہو رہی ہے، اللہم اشکو، پوری یہاں تک کہ زندگی کا یہ سب سے نازک موڑ ہوگا کہ اے اللہ آج شکایت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ شکایت کس بات کی ہے؟ انہوں نے مارا، یہ شکایت نہیں کی تھی، شکایت کی ضعف قوتی، تھوڑی اور طاقت دے دی ہوتی کہ جھیل لیتا میں، اپنی آپ نے دی تو آپ نے ہے نا، میں غش کھا کے گرتا رہا، میں لڑکھڑا کے بستی کے باہر آیا، تو میری جو کمزوری، جو طاقت جتنی باڈی میں تھی، جسم میں تھی، آپ اور دے سکتے تھے، شکایت اس کی ہے کہ تھوڑی آپ نے طاقت اور دی ہوتی کہ میں اس کو برداشت کر لیتا، برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اس کی شکایت آج آپ سے۔ وقلت حیلتی، اور شکایت یہ، شکایت کس سے ہوتی ہے؟ شکایت اپنوں سے ہوتی ہے نا، آپ غیروں کے پاس شکایت کرنے نہیں جاتے، دل میں جو کچھ بھی ہو، چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، اس سے ان کو برا بھلا کہیں گے یا دل میں کچھ برائی ہوگی ان کے لیے، شکایت کے لیے انسان اپنوں کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ تھی بات کہ میں آج شکایت کر رہا ہوں آپ سے، آج تک اپنا ہونے کے باوجود نہیں کی تھی، اب اس موقع پہ یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں تھا نا، مجھے اور طاقت دی ہوتی کچھ۔ اب وقلت حیلتی، اور شکایت اس بات کی کہ میری سب تدبیریں فیل ہو گئیں، ایک پلان تھا، یہاں سے سب ریجیکشن ملا، اب وہاں پر جانے کے بعد یہ بستی مان لیتی تو بہت کچھ ہوتا، تو کچھ انہوں نے ہر جگہ دھتکارا، ہر ایک نے دھتکارا، کہیں پلاننگ میں خرابی ہے، یہ بھی تو آپ ہی دل میں ڈالتے ہیں، یہ صلاحیتیں بھی تو آپ ہی دیتے ہیں، تو میری پلاننگ فیل ہو گئی، میری تدبیریں ناکام ہو گئیں، یہ شکایت بھی آپ سے کہ کیوں ہو گئی، آپ نے کچھ اور دل میں ڈالا ہوتا ایسا جہاں سے کچھ کامیابیاں آتی، اس کی شکایت آپ سے آج۔ اور شکایت وہوانی علی الناس، لوگوں کے درمیان جو بے قدری ہوئی میری، رسول آپ نے بنایا، بہت بڑا اسٹیٹس دیا، میں اس کو لے کر جا رہا ہوں، ان سے کچھ مانگنے نہیں گیا تھا، کوئی دنیا کی دولت آج تک نہیں مانگی۔ لوگ کرتے ہیں نا، قدر کرتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے پھر قدر کرتے ہیں، آئیے آئیے آئیے، پھٹے حالوں کو بٹھاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اتنی دیر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بے لوث آدمی ہے تو دنیا کرتی ہے کہ یہ بالکل بے لوث ہے، حالانکہ پھٹے حال ہے تو بڑی عزت دیتے ہیں، آئیے حضرت آپ یہاں بیٹھیے، قدموں میں بیٹھتے ہیں، کہ جب کردار دیکھتے ہیں، جب اخلاص دیکھتے ہیں تو کم سے کم عزت تو دیتے ہیں۔ انسان میچیور، اچھا انسان عزت چاہتا ہے،
بچے چلے جاتے ہیں USA سے بچے بلا رہے ہیں, بچے سب وہاں رہ رہے ہیں, محبت تو کرتے ہیں, پیسے بھیج دیتے ہیں, خود نہیں رہ سکتے آ کر. اس سے کم جاب دراصل انکم کم ہو جائے گی, یہ تو رہ تو ہم اب اسی میں سکتے ہیں, اس سے کم انکم میں ہمارا کام ہی نہیں چلے گا. آپ آ جائیے یہاں پر, آپ بڑے تکلیف میں ہیں, ماں باپ بڑے, آپ پلیز, یا آپ لوگ اب خوشامدیں ہو رہی ہیں, پلیز آ جائیے. ان کی زندگی برباد ہو جائے گی. تم اپنا بزنس کرو گے, تم اپنا جاب کرو گے, کبھی کبھی بیٹھو گے بھی ساتھ میں, ان کا کوئی جاننے والا نہیں. زندگی بھر کی کمائی ان کی جان پہچان تھی, ان کی عزت تھی یہاں پر, یہ کمائی زندگی بھر کی تھی, اسے چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ تمہارا کچھ نہیں تھا, تم نے وہاں پر اپنا کمایا, تمہاری کمائی تمہاری دولت ہے, اس میں دن رات بھاگتے ہو. یہاں زندگی بھر کے تعلقات ہیں, تو یہاں جو عزت ملی ہے بالکل وہاں جانے کے بعد نو بڈی ہو جائیں گے, نکلے تو کوئی نہیں جانتا, اپنے فلیٹ سے نکلے برابر والا نہیں جانتا. تو یہ جنہوں نے ایسے زندگی گزاری ہے وہاں کیسے رہ لے گا؟ وقت چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے. مجھے یہاں پر کم پیسوں میں ہم جی رہے ہیں, ہم ٹھیک ہے, ہمیں کھانا مل جاتا ہے, 2 وقت کی اپنی مل جاتی ہے, لیکن لوگ عزت دیتے ہیں, لوگ محبت دیتے ہیں, لوگ عزت دیتے ہیں بہت سے. یہ زندگی بھر کی کمائی اسے چھوڑ کر کیسے آ جائیں گے تمہارے پاس؟ تو یہ قدر چاہتا ہے. شکایت یہ ہے کہ حوانی علی الناس, یہ دنیا کے انسانوں نے بے قدری کی میری, نہیں سنتے بات, لیکن یہ بے قدری تو نہیں کرتے. اور یہ بے قدری میری بھی نہیں ہے, بے قدری تو اس کی منصب رسالت کی ہے, یہ بے قدری تو آپ کی ہے. تو یہ کیا اس بات کی شکایت, یا ارحم الراحمین, ویسے ترجمے میں گزر جائیں گے آپ, اے ارحم الراحمین, اس کا تو مطلب بھی زیادہ تر لوگ جانتے ہیں, سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا. یہاں جب پتھر مارے جاتے ہیں دیوانوں کو, جگہ جگہ دیکھے ہوں گے سین, آپ نے کبھی نہ کبھی تو دیکھے ہی ہوں گے, جب لوگ ہنستے ہوتے ہیں, اتفاق سے کبھی کبھی کوئی آ جاتا ہے جلدی سے بھاگ کر, کیا کر رہے ہو, روکتا ہے کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کیا, آپ بھی بچوں کو نہیں روکتے؟ ایک آدھ کوئی آتا ہے بھاگ کر, کبھی کبھی ایک سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں, ان کے پاس پوری بستی میں کوئی نہیں آیا. یہ ان کے دل میں رحم آتا ہے, دیا آتی ہے, جو بھاگ کر آ جاتے ہیں اکا دکا کوئی, یہ اکا دکا کے دل میں رحم آتا ہے تھوڑے سے لوگوں میں. جہاں 10 15 20 لوگ تماشا دیکھ رہے تھے, پوری بستی کے اندر ایک کو بھی رحم نہیں آیا. کسی ایک کو آتا, کوئی بچانے آتا, کوئی کہنے آتا روکو کیا کر رہے ہو. تو رحم کرنے والے ایک نہیں نکلا. دنیا میں جتنے رحم کرنے والے ہیں, آپ تو ان سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں, اور آپ تو دیکھ بھی رہے تھے, آپ موجود تھے. کوئی وہ بھی ہو سکتے جو موقع پہ موجود نہیں تھے ورنہ آتے مدد کو. یہاں کے دیوانوں کی, انہوں نے دنیا کا یہ دیوانہ بنایا ہے پھٹے حالوں والا, اور کوئی ایک بھی نہیں آیا, آپ بھی نہیں آئے. بھئی آپ دیکھ بھی رہے تھے, اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے, یہاں کے لوگ بھاگ کر آ جاتے ہیں, کوئی آپ نے نہیں روکا. آج شکایت ہے, بہت آخری درجے کی بات ہوگی جب یہ بات ہو رہی کہ آج شکایت ہے, آج تک نہیں کی. یہ پورے اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے, برسا برس کش, کتنی تکلیفیں گزری ہیں. اس وقت شکایت نہیں کی جب سجدے میں سر تھا اور ابو جہل لا کے اجڑی اونٹ کی رکھ گیا تھا, بہت تکلیف تھی, سر نہیں اٹھا پا رہے تھے, پڑے ہوئے تھے, سب ہنس رہے تھے, مذاق بنا رہے تھے. ایک نے چپکے تھے جا کے اطلاع کی, روتی ہوئی آئی فاطمہ, روتی ہوئی آئی, اور انہوں نے آنے کے بعد اس کو کوشش کر کے اکیلے ہٹا رہی تھی, اوپر سے کھڑے ہوئے روتی جاتی تھی, کچھ پانی ڈالتی جاتی تھی اوپر. ان کے منہ سے تو کچھ نکلا ان ظالموں کے لیے, حضور کے منہ سے نہیں نکلا, ان کے منہ سے کچھ نہیں نکلا. یہ نہیں نکلا کہ یہ ان کو برباد کر دے. اس وقت بھی آپ سے شکایت نہیں کی تھی, آج کر رہا ہوں. یہ لوگ جب پتھر مار رہے تھے تب جانتے ہیں جو دعا دی تھی, جب پتھر مار رہے تھے تو اس وقت جب بستی کے اندر تھے, بے قدری تھی, ناقدری تھی. میری قوم, اپنی قوم کہہ سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو جن تک دین نہیں پہنچا, جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں, میری قوم کے لوگ ہیں. لا یعلمون, اے اللہ انہیں مارگدرشن کر دے, ہدایت دے دے, یہ جانتے نہیں. جن کو مارا جا رہا ہے وہ جانتے نہیں. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی دعائیں دی. یہ اس حالت کے اندر یہ دعا دے رہے ہیں ان لوگوں کو
جس نے یہ دعائیں دی ہیں، بھی اور آگے کہوں گا جو کچھ کہنا چاہتا ہوں. خیر، انہوں نے پھر یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، آپ کمزوروں کے رب ہیں، جن کے اوپر لوگ حاوی ہو جاتے ہیں آپ ان کے رب ہیں. اب اللہم تو شروع میں آیا تھا، یہاں رب آ گیا. اے اللہ آپ رب بھی ہیں، آپ پرورش کرنے والے، آپ پروان چڑھانے والے، کمزوروں کے رب ہیں. میں کمزور ہوں نہ، آپ سارے کمزوروں کے رب ہیں. میں اس میں کا کمزور ہوں کہ میں آپ کے بھیجا ہوا ہوں آپ کے مشن کے اوپر. تو میں آپ سارے کمزوروں کے رب ہونے کے بعد پھر اس کمزور کے ساتھ میں آپ نے جو کچھ ہوا اسے ہونے دیا. پھر اس کے بعد آگے ہے وانت ربی. عجیب بات ہے، اور تو میرا رب ہے. بات شروع ہوئی ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ساری کائنات کے اندر جتنے رحم کرنے والے ہیں سب پر رحم کرنے والا، ان سب سے اوپر جہاں کمزور ہیں. اب اس کے بعد اگلی آئی، جہاں کمزور ہیں آپ اس کے رب ہیں. اور پرسنل آئی، میرے رب ہے. اب کس کے پاس جاؤں میں؟ پرورش کرنے والا رب کی بات کی ہے، خالی اللہ اب نہیں ہے. تو میرا رب ہے. اب شکایت نہیں کروں تو کیا کروں، کس سے کروں؟ انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجاہمونی. مجھے آپ نے کس کے حوالے کیا؟ یہ ان لوگوں کے حوالے کیا، یہ سب جو غیر ہیں، بالکل ایسے غیر کہ جن کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، جنہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، ایسے لوگوں کے آپ نے مجھے ان کے سپورٹ کر دیا. رب آپ ہیں، حوالے ان کے کیا ہوا ہے آپ نے مجھے. ام علی عدو ملکتہ امری، یا کسی ایسے دشمن کے حوالے کیا ہے، اب اس کو میرے امر کا مالک بنا دیا ہے. امر تو سارا آپ کا ہے، حکم آپ کا ہے، ہر چیز پر آپ کا اختیار ہے، امر آپ کا چلتا ہے، اور مجھے ان کو امر دے دیا ہے، اپنا مالک انہیں بنا دیا ہے میری قسمت کا. یہ شکایت ہے. اب شکایت کے طرح سے ٹون بدلا آگے. شکایت کے بعد یہاں تک تھی، یہ تو تھی شکایت. علم یکم بکا علیہ غضب، لیکن ایک بات بتا دیجئے، یہاں تک تو میں نے شکایتیں کی، آج تک نہیں کی تھی، آج کی ہیں. آپ خفا تو نہیں ہیں، ناراض تو نہیں ہیں؟ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی میری غلطی سے آپ خفا ہو گئے ہو، اس لیے آپ نے پروٹیکشن ہٹا لیا، اپنا حفاظت اٹھا لی، آپ تو خفا نہیں. فلا ابالی، اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ خفا نہیں ہیں تو میں سب جھیل لوں گا، کوئی پرواہ نہیں، اس سے زیادہ پتھر کھا لوں. پھر شکایتیں ختم، میں پتہ چل جائے مجھے یہ ساری شکایتیں واپس جتنی میں نے اب تک کی ہیں. یہ میرے دل میں خیال گزرے کہیں آپ ناراض تو نہیں ہیں، آپ خفا تو نہیں. تھوڑی سی دیر کے لیے کس کے دل میں خیال آ رہا ہے؟ آپ کے دل میں آتا ہے خیال جب کوئی تکلیف پہنچتی کہ اللہ ناراض تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی سزا ملی ہو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آئے. لوگ کہتے ہیں سارا غیب جانتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے تو وہاں یہ کرتے، شکایت کرنی پڑتی، بچ جاتے. غیب تو جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم دے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے نا. لیکن سارا جتنا اللہ کو معلوم ہے وہ معلوم ہو جائے تو پھر یہاں پتھر نہیں کھاتے، پھر وہاں پر زہر کا نوالا نہیں کھا لیا ہوتا. مدینے میں بات کو معلوم ہوتا نا پہلے سے کہ اس کے اندر زہر ہے. بہت سی چیزیں دی جاتی ہیں، وہ غیب ہوتا ہے، غیب کا علم ہوتا ہے نبی کے پاس، اس لیے کہ وہ اور لوگوں کو نہیں ہوتا، اور لوگوں کے پاس وہ علم ان کے لیے غیب ہوتا ہے. اللہ ان پر کھولتا ہے بہت سی باتیں، لیکن اللہ کے علم میں بہت سی وہ چیزیں جو غیب میں ہوتی ہیں. یہ لفظوں پر جھگڑ رہے ہیں، الفاظ پر. عالم غیب ہے یا نہیں ہے؟ دوسروں سے زیادہ علم ہوتا ہے، نبی کو دیا جاتا ہے، ضروری ہے. جو دوسروں کے لیے غیب ہے ان کو بتا دیا گیا، بہت سی باتیں ان کو دکھا دی گئی. عالم الغیب نہیں ہے، جو کتنی چیزیں جو انہیں نہیں پتا، انہیں نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے. مطلق علم نہیں ہے، جتنا اللہ نے دیا اتنا جانتے ہیں. یہ الفاظ پر لڑ رہے ہیں کہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے. کسی اسپرٹ کو جانے کیا اللہ کے برابر علم تھا؟ تو ہر ایک کہہ دے گا نہیں تھا. کوئی بالکل آخری درجے کے سوائے ان لوگوں کے جو کہے گا خدا خود زمین پہ گھوم رہا تھا، ان کے علاوہ ہر ایک کہہ دے گا کہ نہیں اللہ کے برابر نہیں تھا. اور
کسی سے پوچھ لیجئے، کسی دیوبندی وہابی نجدی جو کچھ بھی کہلاتے ہیں، کسی سے پوچھ لیجئے، ان سے پوچھئے کیا اتنا ہی علم تھا جتنا اور بندوں کو ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ نہیں تھا اس سے زیادہ دیا جاتا ہے، قرآن نے کہا۔ کیوں جھگڑتے ہیں اس بات کے اوپر؟ تو یہ وہاں تکلیفیں گزرے کہ اللہ اگر آپ خفا نہیں ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، آپ اگر ناراض نہیں ہیں تو سب جھیل لوں گا، پھر مجھے پرواہ نہیں، پھر چاہے اور پتھر مار لیں، ولیکن عافیت ہی اوسع لی، لیکن مجھے پرسنلی ذاتی طور پر یہ پسند ہے امتحان کم آئے، امتحان چاہے جتنے بڑے آئیں، اس سے بڑے آئیں، آپ خفا نہیں ہیں تو میں سب کو کراس کروں گا، لیکن پرسنل یہ ہے کہ کم دیجئے امتحان۔ یہ بلائیں مانگنی نہیں چاہیے، عافیت مانگیے، لیکن تیار رہیے اس کے لیے جتنی بھی آزمائشیں آئیں۔ اگر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو پھر خوشی خوشی کہا میں تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے، یہ نبوت کا مقام ہوتا ہے، جب صلیب پر لے جائے جا رہے تھے، انہوں نے اس کے عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا، آج کے انجیل میں ایلی لما شبختنی، یہ ایک جملہ رہ گیا خالی اس زبان کا، باقی سب کچھ جو ہے وہ بدل بدل کے کہاں کہاں ترجمے ہو کے آیا ہے۔ اے میرے خدا مجھے کس کے حال پہ چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ دعا مانگی تھی کہ مجھے عافیت پسند ہے۔ اس سے پہلے پکڑے جانے سے پہلے وہ گثسمنی کا میدان ایک ہے، وہاں رات بھر سجدہ کر کے دعائیں مانگتے رہے۔ حالات یہ تھے کہ لوگ آئیں گے پکڑنے، کہ اگر ہو سکے اے اللہ تو اس مصیبت کو، پیالے کو ہٹا لیں مجھ سے، لیکن جیسی آپ کی مرضی میں اس میں خوش ہوں۔ پرسنلی میں یہ چاہتا ہوں یہ نہیں ہوں، ورنہ آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ یہ نبوت کا مقام ہے، اس میں مقابلے نہیں چلیں گے۔ میرے نبی نے یہ کیا، حضرت نوح نے بد دعائیں دی، بہت بڑا یہ بات کفر تک پہنچتی ہے، میں نے بہت سے عالموں کی زبان سے سنا، ایک دو سے نہیں، بہت سے موقعوں پر سنا ہے۔ میرے نبی ایسے، باقی نبی ایسے کہ بد دعائیں دیتے تھے۔ ارے آپ تو کہتے ہو ہمارے نبی بھی بد دعائیں دیتے تھے، آپ ہی کہتے ہیں، خود کہتے ہیں۔ مقابلہ کرنے کو منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا، قرآن نے کہا مت کرنا مقابلہ۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم کسی ایک رسول میں بھی، سب میں سارے رسول میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔ بہت بڑی بات ہے، ساری دنیا کو لے کر چلنے کی، سب کو۔ اگر کہ ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مانے بھی، راتوں رات اس کی محبت حضرت عیسیٰ سے سوئچ اوور ہو کے ادھر تھوڑی ہو جائے گی کہ اب ان سے زیادہ آج صبح ان سے زیادہ کرنے لگے، ان سے کم ہو گئی، کیوں کم ہو جائے؟ قرآن نے کہا کہ خبردار یہ نہ ہو۔ خود انہوں نے فرمایا، ان کے عاشق کہتے ہیں ہر لفظ کے اندر صلاۃ و سلام، ان کے جان دے دیں گے ان کے نام پہ تقریریں ایسے ہو رہی ہیں، اور کہتے ہیں میرا نبی تو ایسا، باقی سب نے یہ کیا۔ خود انہوں نے فرمایا، خلاف ورزی کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی ایک بھی نبی سے افضل مت کہنا، یہ نہیں کہا نہیں ہوں، کہنا مت، مجھے کسی ایک سے بھی افضل مت کہنا۔ حضرت یونس کا نام لیا جن سے اللہ نے خطا ہونے دی تھی تھوڑی دیر کے لیے، کہا ان سے افضل بھی مت کہنا۔ بہت بڑی بات ہے اس کے اندر، مت کرو مقابلے دنیا میں، یہ فضیلتیں اللہ طے کرے گا، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم کہو گے کون اوپر کون نیچے۔ یہاں حضرت نوح کا حوالہ دیتے ہیں، میں نے تقریروں کے اندر سنا ہے کہ حضرت نوح نے تو بد دعائیں دی تھی، حضرت نوح نے بد دعائیں دی تھی کہ اللہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ جتنے ناشکرے ہیں، جتنے انکار کرنے والے ہیں، کسی ایک کا دیار مت چھوڑنا ہے اللہ، آج سب کوئی تباہ کر دینا، آج کسی کا دیار بچے نہیں۔ تو ان کا وجہ بتائی تھی آگے، ان کا ان تذرہم، اگر آج انہیں چھوڑ دیا آپ نے، یضلوا عبادک، یہ آپ کے اور بندوں کو بھٹکا دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور پھر ان کی نسلیں ہوں گی وہ ساری ناشکری کفر میں جائیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے پاس موبائل آنے تھے، ان کی قوم کے پاس انٹرنیٹ آنا تھا، ان کی قوم کے پاس قیامت تک چلے گی، ان کی قوم کے پاس واٹس ایپ آنے تھے، یہ ایک سیکنڈ کے اندر، سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ادھر سے ادھر سارے حالات پہنچتے ہیں۔ یہ بھی عالمگیر رسول ہیں، اور شروع کے حضرت نوح تک کے نبی اور رسول وہ بھی عالمگیر تھے شروع والے، پوری دنیا ان کا میدان ہے، جا سکتے نہیں ہر جگہ پر۔ 900 سال اس لیے ملے تھے کہ سب جگہ چکر لگا لیں، 950 سال کی زندگی اس لیے ملی تھی، ہر جگہ پر ہر جگہ کفر،
ہر جگہ انکار، سب برائی پھیل گئی، سڑ گیا، نہیں جا سکتے دوبارہ کچھ کہنے کے لیے، کوئی واٹس ایپ نہیں کر سکتے ان کو، کوئی ای میل نہیں بھیج سکتے ان کو. تو اب یہاں پر ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں کتنی برائیاں پھیل گئی. کہ آج جتنے ناشکرے ہیں، اب 900 سال ہو گئے، یہ تو 11 سال بعد کی ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نبوت 900 سال جتنے یہ اٹھا حوالے دیے بہت، اس میں ہے پورا. میں نے دن کو پکارا، میں نے انہیں رات کو پکارا، میں نے انہیں کائنات کے بارے میں بتایا کہ اس کے بارے میں سوچو، میں نے ان کو ان کی پیدائش، ان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ اس کے بارے میں سوچو. ان میں سے کسی نے نہیں مانی. اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ سوائے کچھ ایمان لانے والوں کے جب کوئی نہیں ہے تو اللہ بس ایمان لانے والوں سے نسل آگے چلے، ورنہ دنیا کہاں جائے گی؟ میں نہیں پہنچ سکتا ان کو بچانے کے لیے، تو آج نئے سرے سے دنیا شروع کر دینا، ان میں سے بچے ایک بھی نہیں، ورنہ نسلیں چلیں گی. یہ 950 سال کے بعد یہ بد دعا نہیں تھی، یہ اس وقت کی ضرورت کا تقاضا تھا. ہم کیوں کمپیئر کریں کہ حضرت نوح نے تو بد دعا دی تھی، 950 سال کے بعد بد دعا دی تھی، وہ بد دعا 11 سال بعد کیوں نہیں دے دی تھی؟ وہ الگ کی دنیا تھی، الگ دور تھا، بد دعا نہیں دی تھی. اس لیے کہا تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، لیکن اللہ تیری ہدایت کیسے زمین پر چلے گی اگر نئی سرے سے تو نئی دنیا نہیں چلائے گا، تو جو صرف ایمان والوں سے چلے. نہیں کرنا چاہیے مقابلہ. بات کفر تک پہنچتی ہے، یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. جب ہم مقابلے کرنے لگ جاتے ہیں ان کی محبت میں، قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، یہ غلو مت کرنا اپنے نبی کی محبت میں، آگے مت بڑھ جانا، یہ غلو ہے اور زیادتی ہے. تو یہ یہاں تک تو کہا کہ آپ کی عافیت، میں اس کے پناہ گار ہوں، یہ بہت وسیع ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب یہاں سے دعا یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پہلے شکایت تھی، پھر کہا شکایت واپس لے لوں. یہ بتا دیجئے پہلے خفا تو نہیں ہے؟ پھر سب شکایتیں واپس، کوئی نہیں بچے گی. جتنے پتھر مارے میں اور کھا لوں گا. یہ معلوم ہو جائے کہ اب دعا شروع ہو رہی ہے. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، یہ آپ کے وجود کا جو نور ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے غائب ہو جاتے ہیں. بڑے عجیب الفاظ ہیں. آپ میں سے کتنے ایسے دعا کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہے کہ اب یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور فلاں کو تو غارت کرتے کہ آپ کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، اس سے اندھیرے غائب ہوتے ہیں، یہاں بہت اندھیرے ہیں، تو پناہ مجھے آپ کے نور کی چاہیے. اور وہ نور جس سے وصلوها علیہ امر الدنیا والآخرہ، جس سے دنیا اور آخرت سب کی اصلاح ہو جاتی ہے، میں اس نور کی آپ کی پناہ چاہتا ہوں. دعا یہ شروع ہو رہی. یہ نہیں کہا کہ اب آئندہ پتھر نہیں پڑے، یہ نہیں کہا کہ ان کو تو کچھ تو سزا دے دیجیے تھوڑی بہت بھی آئندہ کے لیے. پناہ مجھے اس کی پناہ دے دیجیے کہ کوئی آئندہ نہیں مارے، یہ بھی نہیں مانگا ہے. مانگا یہ ہے کہ آپ کے نور جس سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، آپ کے وجود کے نور سے اندھیرے چلے جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس نور کی میں پروٹیکشن اور پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ اس سے کس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ کیا نہ ہو غضبک، پناہ اس بات کی چاہ رہا ہوں کہ کہیں آپ کی ناراضگی نہیں آ جائے. ابھی خیال تھا میرا، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، اس بات کی پناہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ خفا ہو جائے. صرف اس کی پناہ چاہ رہا ہوں. پناہ اس کی نہیں چاہیے تھی کہ آئندہ کوئی نہیں ستائے، اور آپ کی سختی میرے لیے حلال نہ ہو جائے، جائز نہ ہو جائے. کہ جائز تو اسی کہتے ہیں نا کہ میں ہوں اس قابل کہ سختی ہو جائے، تو آپ کی سختی میرے لیے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ خفا رہیں، اور پھر وہ تو بالکل جائز ہو جائے گا. خفا ہوں گے کسی غلطی پر ہوں گے، غلطی کے تو سزا ملے گی، یعنی مجھ سے نہیں ہو ایسی خطا جس سے آپ خفا ہو جائیں، آپ ناراض ہو جائیں. یہاں تک یہ ایک دعا تھی. آخر کے الفاظ ہیں دعا کے لکل عتبہ حتی ترضا، رضا آپ کی جب تک نہیں آئے، پتہ نہیں چل جائے، میں تو عتاب ہی سمجھوں گا کہ میرے اوپر عتاب ہے، میرے اوپر ناراضگی ہے، آپ کی رضا کا پتہ چلے، مجھے کہیں سے محسوس ہو کچھ. ان حالات میں ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ ناراض ہیں، یا امتحان تھا خالی. تو یہ مجھ پر کھول دیجئے بس اتنی بات. ولا حول ولا قوت الا بک، آپ کے پاس ہی ساری طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کا کنٹرول ہے، آپ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ دعا ہے. یہ دعا کس نے مانگی؟ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ انہوں نے زبان سے نہیں نکالا، لیکن اس میں ساری چیزیں تھی کہ زندگی بھر شکایت نہیں کی تھی، آج کی لیکن اے اللہ شکایتیں واپس. یہ بتا دیجئے خفا تو نہیں ہے، میں اور امتحان کے لیے تیار ہوں. تب وہ جو دیکھ رہا تھا، وہ تو دیکھ رہا تھا نا،
اس نے جو دیکھ رہا تھا اس نے کیوں نہیں دخل دیا تھا, کیوں نہیں روکا تھا؟ یہ باتیں آپ تک کیسے پہنچتی؟ اگر آپ کے ساتھ آئے تو کتنی دیر میں جھیل جائیں گے؟ کیا ایسا ہوگا کہ جو لوگ ستاتے ہیں, ستانے کے بعد آپ مجبور ہو جائیں, آپ بدلہ بھی نہیں لے سکیں؟ قومی لا یعلمون, اللہ انہیں ہدایت دے دے, جانتے ہیں, دل سے نکال سکتے ہیں اس بات کو ستانے والوں کے لیے. ابھی کچھ کشمیر میں ہوا, میں نے اس پر کچھ کہا تھا, یہاں بہت سے اعتراض آ گئے مسلمانوں کے. آپ نے یہ کچھ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو کتنا تنگ کیا جا رہا ہے, تمہارے نبی کو کتنا کیا گیا, انہوں نے کیا کہا تھا؟ تمہارے کبھی یہ جذبات ہوئے کہ تم یہ کہہ سکتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے رہی ہے؟ جانتے نہیں ہیں, یہ جانتے نہیں, کبھی وہ بتانے کی کوشش کی جو نہیں جانتے, تو یہ کبھی دعا کی ان کے لیے؟ پھر یہ ستاتے ہیں تو آپ کو وہ کہنا چاہیے تھا, آپ نے یہ کہا کہ کچھ ٹیررسٹ نے ان کو کیوں مارا. ارے جس نے بے گناہوں کو مارا ٹیررسٹ ہی تو تھے. تو یہ میرے اوپر اعتراض آئے, مسلمانوں کے آئے. کس کے امتی ہیں؟ ان کے امتی ہیں جنہوں نے یہ دعا کی تھی. ابھی آگے بات اور آ رہی ہے, امتی ان کے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے کہ یہ ہماری شکایت ہونی چاہیے. دعا تمہاری زبان سے نہیں نکلی. جانتے ہیں دعا نکلی تھی, کس کی زبان سے نکلی تھی؟ وہ جو مارے گئے, وہ جو ماکھن لال بندرو تھے, ان کی بیٹی کی زبان سے نکلی تھی. عربی میں نہیں تھی, ان کی اپنی بھاشا میں تھی, ان کی اپنی زبان میں تھی, اخباروں میں آئی. اس کو آپ نے ریلیٹ نہیں کیا کہ وہ یہ دعا تھی. میں کہا میں قرآن پڑھتی ہوں, یہ لوگ جانتے نہیں قرآن میں کیا ہے. یہی تو تھا, میں نے قرآن پڑھا ہے. یہ کیسے گمراہ لوگ ہیں, یہ جانتے نہیں. کیا وقت آ گیا کہ جب وہ جن کو قتل کیا گیا ان کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں. اس کی زبان سے بددعا نہیں آئی, کسی پریس میں نہیں آئی, کسی جگہ. اس نے یہی کہا کہ گمراہ لوگ ہیں. لگاتار اسے نہیں سوچتے آپ لوگ, اسے وہ لوگ بھی نہیں سوچتے. میں اگر کوئی بات کہوں گا تو اسے کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر ٹونٹنگ کر رہے ہیں. کلچر کیا ہو گیا, کیا بدل گیا؟ انہوں نے کتنے ظلم سہے تھے, کسی مشن کے لیے سہے تھے. آپ کا ہے, تمہارا ہے مشن, وہ جو ان کا تھا. ظلم اس لیے ہو رہے ہیں کیا, یا اس لیے ہو رہے ہیں کہ زمین کا کوئی ٹکڑا الگ چاہتے ہو؟ اور کرنے والے کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تم نے کبھی دعا بھی دی, تمہارے نبی نے تو یہ کیا تھا. پھر یہ شکایت کہ ہمارے لیے کیوں نہیں بات, ہمارا ذکر کیوں نہیں. ارے نہیں ہوگا. جتنی غلطیاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر ہوں گی, اس کی شکایت میں کروں گا آپ سے, بجائے اس کے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس لڑکی نے تو یہ دعا دی جو نبی نے دی تھی, اس کی زبان سے تو یہ الفاظ نکلے. یہ بات تمہارے ساتھ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہاں کی میں بات کر رہا ہوں, ہو رہی ہیں, سچ مچ ہو رہی ہیں. جو حالات ہیں اس کے اندر میں یہاں کی بات کر رہا ہوں, اس حصے کی. کشمیر سے الگ کیوں ہو رہی ہیں؟ اب سے 50 سال پہلے آپ کیا تھے, آج آپ کیا ہیں. اس میں بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو نہیں جانتی, علم نہیں ہے, غلط خبریں پہنچ گئی ہیں. یہ غلط خبروں کا وہ نہیں یقین کرتی. اگر آپ نہیں بدل گئے ہوتے تو وہ یقین نہیں کرتی. ہم سے ملتے ہیں نا, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں, منہ پر کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں, آپ ڈیفرنٹ ہیں. کہتے اتنے گر گئے, چاہے ابھی وہ ساری خرابیاں ان کے اندر بھی ہیں جو وہ الزام لگاتے ہیں. شاید کچھ زیادہ ہیں, شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ان کو پتہ نہیں چلتا, ان تک پہنچتی نہیں, ان کی نظر نہیں جاتی. ان کی نظر آپ کی خرابیوں پہ جاتی ہے, یہ پہنچائی جاتی ہے. یہ پہنچائی جانے والے کا مشن فیل ہو جاتا اگر آپ 50 سال کے اندر گر نہیں گئے ہوتے, اس جگہ نہیں آ گئے ہوتے, یہ کردار نہیں گر گیا ہوتا, تو پھر وہ مشن نہیں چلتا. چاہے جتنا کسی کو برا بھلا کہہ لیں. اسے میں ٹوکوں اگر تو کہیں گے آپ کے یک طرفہ باتیں کرتے ہیں, آپ تو وہی الدین خان ہو گئے. آپ تو خالی ہمیں کہہ رہے, انہیں کچھ نہیں کہہ رہے. ارے ہمیں اس راستے کو پر آنا ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو جائیں گے. اسی لیے گڑبڑ ہوئی ہے کہ وہ راستہ نہیں بچا. میں تو اس راستے کی صرف بات کر رہا ہوں. یہ اس سے حقوق مانگنے سے کام نہیں چلے گا. آپ کا قانونی حق ہے حقوق مانگنا, آپ کا اخلاقی حق بھی ہے, لیکن حقوق مانگنے سے کام نہیں چلے گا, کردار لانے سے کام چلے گا. میں اس کردار کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہاں پر جب یہ شکایت کی, اس شکایت کے بعد اللہ نے تو وہ اس لیے رکھا تھا کہ آپ تک پہنچ جائے. دین اللہ کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی تکلیفیں گزارے بغیر بھی تو آ سکتا تھا, وہ چاہتا تو. یہ نکالا ہے کہ
ان کو اتنے سخت امتحان سے گزارا، تم پر کچھ آئیں گے تو چیخیں مارو گے، بد دعائیں دو گے. دی جا رہی ہیں ہمارے یہاں ممبر سے دی جا رہی ہیں. شرم کی بات ہے ہمارے لیے. مدد آئی، آفر آیا، عجیب آفر تھا، تاریخ میں کبھی کسی اور کے لیے نہیں آیا وہ آفر. اس کے بعد جب آیا تو پھر جب اس بات پر آیا، یہ تو نہیں کہا تھا مجھے بچا لیجیے زیادتیوں سے، یہ کہا تھا کہ خفا تو نہیں ہے یہ میرے اوپر جو کچھ گزرا، ظاہر تو کر دیجئے کہ خفا نہیں ہے. پھر آفر آیا، جبریل نے کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ لایا ہوں جس کے کنٹرول میں ہے، یہ پہاڑ مل جائیں گے، انہوں نے پتھر مارے تھے، ان پر پہاڑ الٹ جائیں گے. آپ ہاں کہہ دیں. کیا نہیں، چوائس دی، ہاں آپ کہہ دیں. جانتے ہیں یہ کیا تھا؟ ہاں، یہ تاریخ میں ایک دفعہ، صرف ایک انسان کو رائٹ دیا گیا تھا جس کا انہوں نے یوز نہیں کیا. کن، وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، آپ کن کہہ دیجئے یہ ہو جائے گا. اللہ نے نہیں کہا کن. آپ کو اپنی پاور دے دی ہے جو کبھی کسی کو نہیں دی، یہ پاور اتنی دیر کے لیے ڈیلیگیٹ کی ہے، آپ کن کہہ دو یہ ختم ہو جائیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے. نہیں کہا. اس سے پہلے بھی ایک آفر کبھی آیا تھا، یہ تو بہت بڑا تھا، جب نبوت مل رہی تھی. آپ داؤد و سلیمان والی نبوت چاہتے ہیں؟ سردار، حکومت، طاقت، سب کچھ ٹھیک رکھیے گا، یا وہ اجنبیت والی چاہتے ہیں، لوگوں میں گھوم پھر کر ان کے بارے میں پتہ رکھنا؟ وہ نہیں چلتا چاہے جتنی بڑی سلطنت ہو، رولر کو سب کچھ نہیں معلوم ہوتا. یا غربت والی چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر گھوم پھر کے ان کا دکھ درد دیکھنے کے بعد اپنی نبوت کرتے رہیں گے؟ کون سی چاہتے ہیں؟ یہ ایک چوائس یہ دی گئی تھی ایک مرتبہ، جو پوچھا گیا کہ کون سی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ یہ غربت والی. جواب یہ آیا تھا. آج ایک اس سے بڑا آفر آیا تھا، یہ آفر دوسری مرتبہ دوسری طرح کا، جو اللہ نے اپنی یہ چوائس کبھی کسی کو نہیں دی، تم کن کہہ دو ہو جائے. اللہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کسی شے کا تو اس کو یہ کہنا ہوتا ہے کن فیکن، تو ہو جاتا ہے، تم کو ہو جائے گا، یہ ختم. بس اس کے اوپر پہاڑ الٹیں گے، یہ پہاڑوں کے بیچ میں پس جائے گی، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آرڈر آپ دیجئے. کہا اللہ کیسے بد دعا دوں؟ یہ ایمان نہیں لائے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کی نسلیں لائیں گی، وہ نسلیں آگے کی نسلیں لائیں گی. اگر یہ نہیں مانے میں کیسے ان کو ختم کروا دوں؟ ایک آپ کو وہ بھی معلوم ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے ان سے حدیثوں کے حوالے دے کر، اے اللہ ان کو غارت کر دے، اے اللہ برباد کر دے، اے اللہ ان کے گھر اجاڑ دے. وہ دعائیں خطبوں میں ہوتی ہیں، عید کی نمازوں میں ہوتی ہیں، آپ لوگ سب کہتے ہیں آمین، وہ آپ پر لوٹ کر آ رہی ہیں. جھوٹی ہیں چاہے جس کتاب میں ہو. میں کہتا ہوں سندوں کو مار دیجئے، آگ لگا دیجئے گا ان سندوں کو. جب یہ مقام آ جائے کہ آپ کو مقابلہ کرنا ہو کہ یہ واقعہ سچا ہے یا وہ سچا ہے، بد دعاؤں والا. ارے یہ آخری درجہ تھا جس وقت اگر جب چوائس دی گئی تھی، نہیں تھی بد دعا، ہاں کہہ دیجئے ستایا ہے انہوں نے، سزا مل جائے گی، انہوں نے نہیں کی تھی بد دعا. یہ آخری موقع تھا جب اس پر نہیں کہا تو زندگی میں کبھی بد دعا نہیں دی. وہ بھی حدیث حضرت عائشہ نے کہا زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. اسے سچا مانے، اس واقعے کو سچا مانے، یا ان کو حدیثوں کے نام پر جو ہمیں ملتا ہے سچا مانے کے بد دعائیں دی تھی اور وہ خطبوں میں بولی جاتی ہیں اور وہ بڑی سندیں آتی ہیں. سندوں کو آگ لگا دیجیے گا ایسی بغیر تحقیق کے. جب ان دونوں واقعات کا مقابلہ آئے، یہ سچا یا وہ سچا، نبی کے کیریکٹر سے کون سا میل کھاتا ہے، یا یہ جھوٹا وہ سچے، یا وہ واقعہ جھوٹا چاہے جس سند سے یہ سچا. تو یہ ان کا کردار تھا. صرف یہ اتنا سا حصہ آپ کو بتانا تھا کہ وہ جو رحمت ہی رحمت تھے، انہوں نے رحمت للعالمین، جن کے لیے میں پھر آخری ان کا جو سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، رحمت للعالمین ہے. بڑی عجیب نعت دے کر گئے طاہر القادری کہ سلام، وہ جو رحمت للعالمین ہے ان پر سلام، وہ جن کی ذات فخر آدمیت ہے ان پر سلام. اور میں آخر میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، ان سب لوگوں پر سلام جو سختیوں کے بعد دعائیں دے سکے، یہ کہہ سکیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے ہیں، بجائے اعتراض کے، بجائے شکایتوں کے. ان سب پر سلام. تب آپ امتی ہوں گے رحمت اللہ علیہ. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم.